چشمائے دی بھی ہوں حکم رحم۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو قوم سے فرمایا یا قومی انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کے سبب فتنے میں پڑ گئے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب یہ بچھڑا نہیں، رحمان تمہارا رب ہے۔ تم میرے پیچھے چلو اور میرا کہنا مانو۔ قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ جواب دیا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ ہم اس بچھڑے کو پوجتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ واپس آ جائیں۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے تک قوم بچھڑے کو پوجتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد قوم کو بچھڑے کی پوجا سے توبہ کرائی۔ سورہ طٰہٰ میں اس واقعہ کا ذکر آیا ہے، کچھ تفصیلات وہاں ذکر ہوں گی۔ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی یہ نعمت یاد دلائی کہ اے بنی اسرائیل، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو پوری قوم کو اس جرم کے سبب دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے توبہ کی، اللہ نے تم کو معاف کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اسی نعمت کے بارے میں یہ ارشاد ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں یعنی 40 دن و رات کا وعدہ لیا تھا۔ پھر تم نے موسیٰ کے کوہ طور پہ آنے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور تم بچھڑے کو پوج کر ظالم ہو چکے تھے۔ پھر ہم نے تم کو نیست و نابود نہیں کیا بلکہ معاف کیا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ پھر آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر فرما رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تورات عطا کی تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اگلی آیت نمبر 54 میں بنی اسرائیل کے شرک پر اللہ کی ناراضگی، پھر بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس واقعہ کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے فرمایا تھا جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، لہٰذا تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا ہے وہ انہیں قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے۔ تمہاری آخرت کے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب بہت سے بچھڑے کے پجاری قتل کر دیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، ربنا اہلکت بنی اسرائیل ربنا البقیہ، میرے مولا اس طرح سے ہماری قوم کا صفایا ہو جائے گا، تو رحم فرما، باقی لوگوں کو تو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔
جو لوگ قتل کیے گئے تھے انہیں شہید کا درجہ عطا فرمایا، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں معاف فرما دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت قتادہ کا یہ قول منقول ہے، فَجَعَلَ لِحَيِّهِمْ تَوْبَةً وَلِلْمَقْتُولِ شَهَادَةً، زندوں کی توبہ قبول فرمائی اور مقتولوں کے قتل کو توبہ کے ساتھ شہادت قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ بنی اسرائیل کو نیست و نابود ہونے سے بچایا اور ان کے اتنے بڑے جرم کو معاف فرما دیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو نعمت پہ نعمت ملتی رہی، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ناشکری کا سلسلہ رکنے کے بجائے مسلسل بڑھتا گیا۔ دیکھیے آگے آیت نمبر 55 اور 56 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے یعنی تمہارے باپ داداؤں نے میرے پیغمبر موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ تفسیر طبری میں ابن اسحاق کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے سامری سے بچھڑے کا بت لیا اور اسے توڑ کر دریا میں ڈال دیا۔ پھر قوم کے 70 بااثر لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے، یہ کہتے ہوئے کہ چلو چل کر تم اپنے رب سے اپنے لیے اور باقی بنی اسرائیل کے لیے توبہ کرو۔ جب یہ 70 لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں یہ سرکشی اور بدتمیزی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کی بات اسی وقت مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ بنی اسرائیل کی اس گستاخانہ بات پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا اور آسمان سے ایک سخت کڑک والی آواز آئی، جس کو سن کر 70 کے 70 آدمی وہیں ہلاک ہو گئے۔ جب سب ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا، میں بنی اسرائیل کے پاس واپس جاؤں گا اور وہ اپنے 70 آدمیوں کو نہیں پائیں گے جو میرے ساتھ آئے تھے، تو وہ مزید سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے مولا تبارک و تعالیٰ تو ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اپنی قدرت سے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں یوں ذکر فرمایا ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے 70 آدمیوں کو ان کے گستاخانہ سوال کی بنیاد پر ہلاک کر دیا تھا، پھر ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور میرے اوپر اور میرے پیارے پیغمبر موسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور 2 نعمتوں کا یوں ذکر فرمایا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ تم ہماری دی ہوئی پاک روزی سے کھاؤ، اور بنی اسرائیل نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ اپنا ہی بگاڑتے تھے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7ویں نعمت کا ذکر ہے۔ کتب تفاسیر میں آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں تھے تو سخت دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر بادل کا سایہ کر دیا تھا۔
وہ جہاں بھی جاتے تھے بادل سایہ بن کر ان کے سروں کے اوپر چلتا تھا۔ اس کے علاوہ ان پر اللہ کی یہ عظیم نعمت تھی کہ آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کھانے کی صورت میں اترتا تھا۔ قرآن میں اس کھانے کا نام من و سلوہ مذکور ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے من کیا تھا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان المن ینزل علیہم علی الاشجار فیغدون الیہ فیأکلون منہ ما شاءوا۔ من ایک خاص قسم کا کھانا تھا جو بنی اسرائیل کے پاس درختوں کے اوپر اترتا تھا، اس سے وہ اپنی طبیعت کے مطابق کھاتے تھے۔ امام مجاہد کی روایت ہے کہ من گوند کی طرح کا ایک خاص کھانا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ اگر اسے مشروب کے طور پر پینا چاہتے تو پی سکتے تھے، اور کھانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔